بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب تمام حجت پوری ہو گئی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزیدی لشکر کے قریب آئے اور بلند آواز کے ساتھ فرمایا: اے لوگو، میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں، اسے غور سے سنو۔ اس پر سب لوگ خاموش ہو گئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم میرا عذر قبول کر لو اور میرے ساتھ انصاف کرو تو یہ تمہارے لیے باعث سعادت ہے، اور تمہارے پاس مجھ پر زیادتی کرنے کا کوئی جواز بھی نہیں ہے۔ اگر تم میرا عذر قبول نہیں کرتے، پس تم اور تمہارے شریک سب مل کر اپنی ایک بات ٹھہرا لو، تاکہ تمہاری وہ بات تم میں سے کسی پر مخفی نہ رہے، پھر میرے خلاف اپنے فیصلے پر عمل کر گزرو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ بے شک میرا مددگار اللہ ہے، جس نے کتاب نازل فرمائی، اور وہی صالحین کا مددگار ہوتا ہے۔ جب خیموں میں موجود آپ کی بہنوں اور بیٹیوں نے یہ تقریر سنی تو ان کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ اس پر آپ نے فرمایا: خدا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی عمر دراز کرے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب تک رائے ہموار نہ ہو جائے، عورتوں کو ساتھ نہ لے جائیں، بلکہ انہیں مکہ میں ہی چھوڑ جائیں۔ پھر آپ نے اپنے بھائی حضرت عباس بن علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے جا کر عورتوں کو خاموش کرایا۔ عورتوں کے خاموش ہونے پر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے فضل و عظمت، حسب و نسب، اعلیٰ قدری اور اعلیٰ شرفی کا ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، اپنے گریبانوں میں جھانکو اور محاسبہ کرو۔ کیا تمہارے لیے مجھ جیسے آدمی کا قتل درست ہے؟ میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا فرزند ہوں۔ میرے سوا نبی کا کوئی نواسہ تمام روئے زمین پر موجود نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے والد ہیں، اور جعفر ذوالجناحین میرے چچا ہیں۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے والد کے چچا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا ہے: یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اگر تم میری بات کی تصدیق کرو تو یہ درست اور حق بات ہے۔ خدا کی قسم، جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ جھوٹے پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، میں نے کبھی جھوٹ بولنے کا ارادہ تک نہیں کیا۔ اگر تم تصدیق نہیں کرتے کہ میں جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن ارقم اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر پوچھ لو، وہ اس کی تصدیق کریں گے۔ افسوس ہے تم پر، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا میری ان باتوں میں سے کوئی بات بھی میرا خون بہانے سے تمہیں روک نہیں سکتی؟ آپ نے فرمایا: اے لوگو، میرا راستہ چھوڑ دو، میں کسی محفوظ مقام کی طرف چلا جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو اپنے بنی ابن زیاد کا حکم تسلیم کر لینے میں کیا امر مانے ہے؟ آپ نے فرمایا: معاذ اللہ، اور یہ آیت پڑھی: میں ہر اس متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا، اپنے اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر آپ نے اپنی سواری کو بٹھایا اور مخالفین سے فرمایا کہ بتاؤ، کیا تم مجھ سے کسی خون کا بدلہ لینا چاہتے ہو، یا میں نے تمہارا مال کھایا ہے یا کسی کو زخمی کیا ہے جس کا تم مجھ سے بدلہ چکانے آئے ہو؟ لیکن کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد آپ نے پکار کر فرمایا:
کہ اے شیش بن ربی، اے حجاز بن الجبر، اے قیس بن اشعث، اے زید بن حارث، کیا تم نے مجھے نہیں لکھا کہ پھل پک چکے ہیں اور باغات سرسبز ہیں، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، آپ ایک مضبوط فوج کے پاس آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی خط نہیں لکھا۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، تم نے یقیناً لکھے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اے لوگو، جب تم مجھ سے بیزار ہو گئے ہو تو میرا راستہ چھوڑ دو، میں تم سے کہیں دور چلا جاتا ہوں۔ اس پر قیس بن اشعث نے کہا کہ آپ اپنے بنی ابن زیاد کا حکم کیوں نہیں مان لیتے؟ وہ آپ کو کوئی گزند نہیں پہنچائے گا اور آپ سے وہی معاملہ کریں گے جو آپ چاہتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا تو اپنے بھائی کا بھائی ہی تو ہے۔ جب اہل کوفہ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ سے غداری کی تو انہوں نے ایک بڑھیا جس کا نام طوعا کے گھر پناہ لی۔ اس بڑھیا کے بیٹے بلال نے مخبری کر دی تھی۔ یہ مخبری محمد بن اشعث جو کہ قیس بن اشعث کا بھائی تھا کی معرفت ہوئی تھی۔ ابن زیاد نے سپاہیوں کے ایک دستے کے ہمراہ محمد بن اشعث کو بھیجا تاکہ وہ امام مسلم کو گرفتار کریں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے مردانہ وار مقابلہ کیا اور انہوں نے دیکھا کہ آپ کو گرفتار کرنا آسان نہیں ہے، تو محمد بن اشعث نے امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو امان کا چکمہ دے کر گرفتار کرایا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ان الفاظ کا معنی یہ تھا کہ جس طرح تیرے بھائی نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو دھوکہ سے گرفتار کرایا تھا، اسی طرح تو مجھے بھی گرفتار کرانا چاہتا ہے۔ کیا تو چاہتا ہے کہ بنو ہاشم تم سے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کچھ اور مقتولین کا بدلہ بھی طلب کریں؟ نہیں، خدا کی قسم میں ذلت کے ساتھ اپنے آپ کو ان کے حوالے نہ کروں گا اور نہ غلاموں کی طرح اپنا نہ کردہ جرم کا اعتراف کروں گا۔ ناظرین کرام، جب عمر بن سعد جنگ کا آغاز کرنے کے لیے آگے بڑھا تو حر بن یزید نے اس سے پوچھا خدا تجھے ہدایت دے، کیا تو واقعی اس شخص حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑے گا؟ اس نے کہا خدا کی قسم ضرور، کم از کم ایسی لڑائی کہ جس میں سر کٹیں گے اور ہاتھ ضائع ہوں گے۔ حر نے کہا کیا ان کی باتوں میں سے کوئی بات بھی تم لوگوں کو منظور نہیں؟ ابن سعد نے کہا خدا کی قسم اگر یہ معاملہ میرے اختیار میں ہوتا تو میں ضرور ایسا ہی کرتا، لیکن کیا کروں، تمہارا امیر نہیں مانتا۔ یہ سن کر حر پر حق روشن ہو گیا اور اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کی برادری کے ہی ایک شخص نے اسے کہا خدا کی قسم آج تمہاری عجب حالت ہے، میں نے کسی جنگ میں تمہاری ایسی حالت نہیں دیکھی، حالانکہ میرے نزدیک تم کوفہ کے بہادروں میں سے ایک بہادر ترین انسان ہو، پھر تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ حر نے کہا خدا کی قسم میرے ایک طرف جنت اور ایک طرف دوزخ ہے اور میں اس کشمکش میں مبتلا ہوں کہ کدھر جاؤں۔ پھر توقف سے بولا اب تو جنت کی طرف ہی جاؤں گا، خواہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا زندہ جلا دیا جائے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور امام عالی مقام کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر حر نے عرض کیا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، میری جان آپ پر قربان، میں وہی ہوں بدبخت جس نے آپ کو واپس نہ جانے دیا، راستہ بھر آپ کے ساتھ ساتھ رہا اور اس مقام پر ٹھہر جانے کے لیے آپ کو مجبور کر دیا۔ خدا وحدہ لا شریک کی قسم اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے تو میں کبھی ان کا ساتھ نہ دیتا، اور جو گستاخیاں مجھ سے سرزد ہوئیں ان کا مرتکب نہ ہوتا۔ اب میں اپنے کیے پر نادم ہوں،
اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور اپنی جان آپ پر قربان کرنے کا عہد کرتا ہوں، فرمائیے کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ حر نے جواب دیا حر بن یزید۔ آپ نے فرمایا تم دنیا آخرت میں انشاءاللہ حر آزاد ہوگے، گھوڑے سے نیچے اتر آؤ۔ حر نے عرض کیا اب تو اسی وقت نیچے اتروں گا جب ان ظالموں سے لڑتے ہوئے آپ پر اپنی جان قربان کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا جس طرح چاہو کرو، اللہ تم پر رحم کرے۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثاروں میں شامل ہو جانے کے بعد حر نے اہل کوفہ سے خطاب کیا اور کہا اے کوفیو، تم نے خود حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی اور جب وہ آ گئے تو تم نے انہیں دشمن کے حوالے کر دیا۔ تم نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنی جانیں ان پر قربان کر دیں گے، اور اب تم ان پر حملہ کرنے اور انہیں قتل کرنے کے در پہ ہو۔ تم انہیں اللہ تعالیٰ کے وسیع و عریض زمین میں چلے جانے سے بھی روکتے ہو، جس میں جانور بھی آزادی کے ساتھ دندناتے پھرتے ہیں۔ تم ان کے اور دریا فرات کے جاری پانی کے درمیان حائل ہو گئے ہو، حالانکہ اس میں سے کتے اور خنزیر بھی پی پی کر سیراب ہو رہے ہیں، جبکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ والے پیاس سے نڈھال ہو گئے ہیں۔ تم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی اولاد کے ساتھ نہایت برا سلوک کیا ہے۔ اگر تم نے توبہ نہ کی اور اس ارادے سے باز نہ آئے جس پر عمل کرنے کے لیے تم نے آج کے دن اور اس گھڑی کمر باندھی ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں سخت پیاس کے دن پانی سے محروم رکھے گا۔ اس پر ابن سعد کی پیادہ فوج نے حر پر تیر برسانے شروع کر دیے، چنانچہ حر پیچھے ہٹ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ حر کے واپس آنے کے بعد ابن سعد اپنا علم لے کر آگے بڑھا اور ایک تیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلا کر کہنے لگا گواہ رہنا، سب سے پہلا تیر میں نے پھینکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی طبل جنگ پر چوٹ پڑی اور دوسروں نے بھی تیر چلانے شروع کر دیے۔ جنگ شروع ہو گئی اور دونوں طرف سے نکل کر سپاہی داد شجاعت دینے لگے۔ اس روز کثرت سے مبارزت ہوئی۔ شجاعت و دلیری کی وجہ سے انفرادی جنگ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کا پلہ بھاری تھا، اس لیے بعض عمراء نے عمر بن سعد کو انفرادی جنگ ختم کر کے عام حملہ کا مشورہ دیا۔ چنانچہ عمر بن سعد نے عام حملے کا حکم دے دیا۔ شمر بن ذیلجوش جو یزیدی لشکر کے میسرہ کا سردار تھا، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میسرہ پر حملہ آور ہوا۔ اس کے ساتھ ہی چاروں طرف سے یزیدی لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصار پر ٹوٹ پڑا۔ امام عالی مقام کے ساتھ کل 32 سوار تھے، تاہم انہوں نے بے مثال شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ وہ جدھر کا رخ کرتے تھے یزیدی لشکر کی صفوں کا الٹ دیتے تھے اور ان میں بھگدڑ مچا دیتے تھے۔ عزرہ بن قیس جو کہ کوفی سواروں کا سردار تھا، اس نے جب ہر طرف سے اپنے سواروں کو پسپا ہوتے دیکھا تو عبد الرحمن بن حسین کو اپنے سعد کے پاس بھیجا۔ ابن سعد کے پاس بھیجا اور کہا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ چند سواروں نے میرے سوار دستے کا منہ پھیر دیا ہے، اور اب حال یہ ہے کہ میرے سوار ادھر ادھر بھاگ کر اپنی جان بچانے کی فکر کر رہے ہیں، اس لیے فوراً کچھ پیدل سپاہی اور تیر انداز بھیجیے۔ ابن سعد نے قرہ کی درخواست پر شیس بن ربیع کو جانے کا حکم دیا، مگر اس نے گریز کیا۔ ابن سعد نے پھر حسین بن نمیر تمیمی کو بلایا اور اس کے ساتھ تمام زرہ پوش سواروں کو اور 500 تیر اندازوں کو بھیجا۔ ان تیر اندازوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کے پاس پہنچ کر تیروں کی بارش کر دی اور تھوڑی ہی دیر میں ان کے گھوڑوں کو زخمی اور بیکار کر دیا۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہ آئی۔ وہ گھوڑوں سے اتر پڑے اور بڑی دیر تک پیادہ ہی اس بہادری اور بے جگری کے ساتھ لڑتے رہے کہ کوفیوں کے دانت کھٹے کر دیے۔